عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان پہنچتے، کسی کی تدفین میں، کسی کی جنازے میں قبرستان پہنچتے، تو عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان پہنچ کر اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی اور داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا، داڑھی بھیگ جاتی اور داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں عثمان، آپ کے پاس جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آپ کے سامنے پلسرات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آپ کے سامنے حشر کا بیان کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ آخرت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے؟ لیکن خبر پہنچتے ہی آپ اتنا کیوں روتے؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا، میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا تھا کہ دنیا میں آخرت کی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل اگر کوئی چیز ہے دنیا میں تو وہ قبرستان۔ آج جمعہ کا عنوان ہے قبر اور اس کی حالتیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کچھ مدت کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اور پھر کائنات کے ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ اس میں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر انسان کو دنیا چھوڑنا ہے، اور یہ انسان کی مجبوری بھی ہے۔ اس دنیا میں اگر اللہ رب العالمین کسی کو ہمیشہ کے لیے پیدا کرتا تو یقینی بات ہے وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دنیا میں باقی رہتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اس کائنات کو، اس رنگ بھری دنیا کو چھوڑ کر کے ہر انسان کو جانا ہے، اور یہ دنیا ختم ہوتے ہی انسان کی پہلی منزل، جس کو آخرت کی پہلی منزل کہا گیا، وہ قبر ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد قباء کے پیچھے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، اور وہاں ایک کنواں تھا جس کو بیر عریس کہتے ہیں۔ اس کنویں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر آئے، اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی کے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایسے بے شمار مواقع ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ لا کر کے دے دے۔ حضرت عمر نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر میں جتنا سامان تھا سب کا سب سامان لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں سب سے بڑے مالدار صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کئی ہزار دینار و درہم اور گھوڑے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، یہی خیرات اور یہی بھلائی تمہاری جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے۔ احد پہاڑ پر کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہاڑ کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکت یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان،
فرمایا احد خاموش رہ جا، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی، ایک اللہ کا دوست ابوبکر اور دو شہید ہونے والے صحابہ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تو خاموش رہ جا۔ اللہ کے رسول کی بات سن کر کے بے زبان احد بھی خاموش ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عثمان وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں دسیوں بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ایک مشہور واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہے، بیر روما، ایک کنواں تھا مدینے میں، پورے مدینے میں اس کنویں کے پانی کے علاوہ کوئی پانی مزیدار پانی نہیں تھا، میٹھا پانی صرف اسی کنویں میں تھا، اور وہ اتفاق سے کنواں ایک یہودی آدمی کا تھا۔ وہ یہودی اتنا ظالم تھا کہ صرف اپنے قبیلے والوں کو پانی دیتا تھا، اس کے علاوہ کسی مسلمان کو اس کنویں سے پانی نکالنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا اور اللہ کے رسول نے اعلان کیا کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے دنیا میں جنت کی خوشخبری سناؤں گا، عثمان رضی اللہ عنہ آئے، اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لگا کر کے اس یہودی سے اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے انہوں نے وقف کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کنویں میں میرا اور میرے خاندان کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ایسے صحابی تھے عثمان رضی اللہ عنہ، جن کی تعریف جتنی بھی کی جائے اور ان کے متعلق جتنی احادیث سنائے جائیں وہ کم ہے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہا، دو چہیتی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں کے وہ شوہر تھے، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا گیا، دو نور والے صحابی۔ دنیا میں اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ جنت کی خوشخبری انہیں سنائی۔ اب آئیے یہ سارا واقعہ، یہ ساری عظمت، یہ ساری فضیلتیں اور یہ ساری خوبیاں ان کی بیان کر کے میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آیا، صحیح بخاری میں ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جب قبرستان پہنچتے، کسی کی تدفین میں، کسی کی جنازے میں قبرستان پہنچتے، تو عثمان رضی اللہ عنہ قبرستان پہنچ کر اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی اور داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا، داڑھی بھیگ جاتی اور داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں عثمان، آپ کے پاس جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، آپ کے سامنے پل صراط کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، آپ کے سامنے حشر کا بیان کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، آخرت کا بیان کیا جاتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن خبر پہنچتے ہی آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا، میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا تھا، ان الخبر اول منازل الاخرہ فان نجا منہ احد فما بعدہ ایسر۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا کہ دنیا میں آخرت کی پہلی سیڑھی اور پہلی منزل اگر کوئی چیز ہے دنیا میں تو وہ قبرستان ہے، وہ خبر ہے۔ یہاں بچ گیا انسان تو اس کے بعد کے سارے مراحل اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، یہاں اگر پھنس گیا انسان تو اس کے بعد کے سارے مراحل اس کے لیے مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اسی لیے میں جب قبرستان آتا ہوں تو میں اتنا اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، دنیا میں جنت کی خوشخبری پانے والے صحابی ایک بار نہیں بلکہ دسیوں بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، اس کے بعد بھی ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ قبرستان پہنچتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی، مبارک داڑھی جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے اور داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ حاضرین، ذرا ہم اور آپ اپنی اپنی جگہ رہ کر کے میں اور آپ غور کریں کہ ہم نے آخرت کی پہلی منزل جو خبر ہے اس کی تیاری کیا کی ہے، اور ہمارا دل قبرستان جانے کے بعد اور قبرستان میں جنازے کے پیچھے جانے کے بعد جب ہم قبرستان میں شریک ہوتے ہیں، تدفین میں شریک ہوتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے؟ قبرستان میں نعوذ باللہ کیسی سیاسی باتیں اور کیسی لڑائی اور جھگڑے والی باتیں اور کیسی باتیں ہم قبرستان میں کرتے ہیں۔ کیا یہی ہمارے قبر کی
تعلق سے اور عذاب قبر کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے؟ حاضرین، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی قبرستان جاتے تو بے انتہا روتے، ان کے رونے کی کوئی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ ذرا ہم اور آپ اس بات پر غور کریں اور خبر کے تعلق سے اور قبرستان کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارا کیا ایمان ہے، اور ہم کہاں پہنچے ہیں، صحابہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، یہ خود ہمیں اپنے آپ پر سوچنے کی اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہر انسان کو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین، اس دنیا میں انسان حیات مستعار لے کر کے آیا ہے۔ حیات مستعار کا مطلب یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں ادھار کے طور پر دی ہے۔ اب ادھار اگر ہم کسی کے پاس لیتے ہیں تو ہم اس کو واپس ضرور کریں گے اور کرنا چاہیے۔ ادھار لینے کے بعد اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ زندگی انسان کو دنیا میں رہنے کی زندگی ادھار دی ہے، مستعار ہے، کرائے پہ ہم رہتے ہیں، اس کا کرایہ ہم کو دینا پڑتا ہے۔ کرایہ اللہ پر ایمان، کرایہ توحید، اللہ کی ذات پر یقین، اور اللہ نے جو کہا ہے اس پر چلنا، یہی اس دنیا کا کرایہ ہے اور ہم اس کو ادا کریں گے۔ حاضرین، حیات مستعار لے کر اس دنیا میں انسان آیا ہے۔ کسی کی عمر 60، کسی کی 70، کسی کی 80، کسی کی 90، اور بہت کم لوگ 60 سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہم اور آپ بتائیں یہ دنیا کب سے شروع ہوئی اور ہم نے یہاں زندگیاں کتنی گزاری؟ اگر آج ہی کا سال کا ہم حساب لے لیں تو یہ 2025 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا تقریباً آج سے 2025 سال پہلے بھی دنیا تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے جس کو ہم عیسوی کہتے ہیں، اور یہ جو ہجری چل رہی ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کیے تھے، جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں، یہ شروع ہو کر 1440 پر 4 سال ہو گیا۔ اس طرح کم سے کم اگر ہم حساب لگائیں تو اس دنیا کی مدت ہمارے پاس، ہمارے معلومات کے حساب سے اگر ہم حساب کریں، 2025 سال سے پہلے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ اس سے پہلے بھی دنیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا تھی؟ بالکل تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی انبیاء کرام آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، اور پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں، خود نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا 950 سال تو صرف تبلیغ کی، اور مورخین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1200 سال تھی۔ 1200 سال صرف نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا تھی۔ آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ادریس علیہ السلام اس دنیا میں آئے، نوح علیہ السلام سے پہلے ادریس علیہ السلام بھی تھے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ دنیا کی مدت اور عمر تو بہت لمبی ہے، اگر موٹا موٹا ہم حساب لگا لیں تو کم سے کم آج سے 4,500 سال پہلے، 450 سال پہلے کم سے کم اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی مطلب 40,000 سال پہلے بعض لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے 4,500 سال پہلے اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اب سوال ہے کہ جو انسان 4,000 سال پہلے جس کا انتقال ہوا وہ کہاں ہے؟ 4,000 سال پہلے جن کا انتقال ہوا وہ کہاں ہیں؟ نوح علیہ السلام جن کا 4,500 سال پہلے آج کو انتقال ہو چکا ہے وہ کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام جن کا 4,000 سال پہلے انتقال ہوا وہ کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جن کا 2,500 سال پہلے انتقال ہوا وہ کہاں ہیں؟ ہر انسان، انبیاء، اولیاء، صحابہ، نیک، برے، جتنے بھی اس دنیا میں آئے ہیں، سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑا ہی ہے اور سب کو چھوڑنا ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے ابا کا، ہمارے دادا کا، ہمارے دادی کا،
اور مشکل سے اگر کسی کو بہت زیادہ علم ہے تو پردادا کا انتقال کا ڈیٹ کسی کو یاد ہوگا شاید، یا عیسوی یاد ہوگی مشکل سے، لیکن اس سے پہلے کے لوگ جو انتقال کر چکے ہیں یا جس خاندان سے ہم آتے ہیں اور ہمارے آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا ڈیٹ تو، ان کی تاریخ تو ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ تو یقین ہے کہ ہمارے دادا، ہمارے پردادا، پھر ان کے دادا، ان کے ابا سب دنیا میں آئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سارے چیزیں بتا کر کے میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اگر دنیا کا پہلا انسان اس دنیا سے وفات پا گیا تو خبر میں داخل ہو کر کے اس کے کتنے سال گزرے مجھے یہ بتانا ہے۔ یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں، انسان کی عمر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہے، ماں کے پیٹ میں انسان کی عمر 9 مہینے ہے، اور یہ ان کاؤنٹ ہے، کاؤنٹ نہیں ہے اس کا، کیونکہ انسان پیدا ہونے کے بعد سے اس کا ڈیٹ آف برتھ شروع ہوتا۔ ماں کے پیٹ میں جیسے ہی وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے تب سے اس کا حساب نہیں ہے، حساب کب ہے؟ دنیا میں باہر آنے کے بعد۔ اب میں نے یہ بتایا کہ انسان اس دنیا میں جو ماں کے پیٹ میں آتا ہے اس کی عمر 9 مہینے، 10 مہینے، 9.5 مہینے، 8 مہینے، اتنی اس کی عمر ہے۔ پھر جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے اس کی عمر لکھ دی ہے، کسی کی 40، کسی کی 45، کسی کی 60، کسی کی 70، کسی کی 80، یہ اللہ نے مقرر کر دی ہے، لکھ دی ہے۔ اور یہ اللہ نے کب لکھی ہے؟ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں، 4 باتیں لکھتے ہیں۔ فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَعَمَلِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ۔ 4 باتیں اللہ ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیتے ہیں فرشتے کو بھیج کر کے، اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی موت کب ہوگی، کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا۔ یہ 4 باتیں اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دیتے ہیں۔ اب پھر انسان دنیا میں آتا ہے، اس دنیاوی زندگی میں کوئی 60-70 سال زندگی گزارتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر قسم کے انتظامات کیے ہیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے چھت ہے آپ کے پاس، بارش سے بچنے کے لیے چھت ہے آپ کے پاس، سفر طے کرنے کے لیے کار ہے، گاڑیاں ہیں، فلائٹ ہیں، قطاریں ہیں، ٹرینیں ہیں، سب کچھ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سفر کرنے کے لیے ہوائی جہاز ہے، پانی میں جانے کے لیے بہت سارے آلات ہیں، پانی کی جہاز ہے، اور سفر طے کرنے کے لیے لگژری کارز ہیں۔ ہر قسم کی تیاریاں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں کر دی ہیں انسان کے لیے۔ اب انسان کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی زندگی اس دنیا میں گزارتا ہے۔ بیمار ہوا تو اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے دوست ہیں، کوئی بھی بیمار ہوتا ہے فوراً جا کر کے ہم عیادت کرتے ہیں۔ یہ اسلام کے خوبیوں میں سے بھی ہے۔ ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر درد، ہر پریشانی کو کوئی نہ کوئی حل کرنے والا اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے ہے، اور پھر دنیا کا کوئی بھی انسان ماں کی شکل میں، باپ کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، دوست کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بچوں کی شکل میں، کوئی نہ کوئی اس دنیا میں ہے جو ہماری پریشانی کو، دکھ کو، درد کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو عیش کی زندگی دی، آرام کی زندگی دی، اس کے لیے گھر بنائے، اس کے لیے جائیداد بنائے، اس کے لیے اولاد دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اس کے پاس خاص گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ انسان بھی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے ہیں۔ کسی کو اولاد نہیں ہے، اللہ ایسے دوست پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کے سہارا بن جاتے ہیں۔ کسی کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ ایسے بزرگ اور شفیق لوگ، مہربان لوگ پیدا کرتا ہے جو اس کے مشیر اور اس کو سایہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا دوست ہے، ہمارا سہارا بننے والا ہے، ہمارے دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، مصیبت میں ساتھ آنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ 60-70 سالہ زندگی جب ختم ہو جاتی ہے،
اصل زندگی کے بارے میں جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا وہ یہ خبر اصل زندگی ہے۔ اب یہاں کوئی 4,500 سال سے خبر میں پڑا ہوا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہا کہ وہ ہزاروں سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ اپنی خبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ آئے، بے شمار لوگ آئے، بے شمار لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ کسی کو انتقال ہوئے 2,000 سال، 3,000 سال، 4,000 سال، 4,500 سال، اور اس سے بھی زیادہ کئی لوگوں کو ہو گئے۔ وہ آج تک بھی خبر میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ سب انتظار کر رہے ہیں یوم ينفخ فی الصور، کہ جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اور سور کے بارے میں بھی کیا ہے؟ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو سور کو پھونکیں گے، اور وہ اللہ کی جانب ہی ان کا چہرہ ہے۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کا چہرہ اللہ کی جانب ہے۔ فَيَنظُرْ مَتَى يُؤْمَرْ، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو حکم دیا جائے گا۔ یہاں بتانے کی ایک بات یہ ہے، مقصد بتانے کا ایک یہ ہے، اللہ نے جن جن کو جس کام کے لیے مقرر کیا ہے وہ برابر وہ کام کر رہے ہیں۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فرشتے کے منہ میں سور ہے، اور وہ فرشتہ آج تک وہ سور اپنے منہ سے زبان سے باہر نہیں نکالے اور اپنی جگہ سے ہٹے بھی نہیں، اور صرف یہی انتظار میں ہے کہ کب ان کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا اور کب وہ سور پھونکیں گے۔ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ہزاروں سال گزر گئے، ان کو سور پھونکنے کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ فرشتے نے کبھی ایسا نہیں کہا ارے اللہ تو ابھی حکم نہیں دیا، تھوڑا آرام کر لیں گے، بعد میں جو ہے سور پھونکیں گے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے وہی ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے فرشتوں کے بارے میں اللہ نے کہا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم دیتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو انسان ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ نے بھی اس کو حکم دیا، کیا؟ اللہ نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا حقیقی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے پتھروں کی عبادت شروع کر دی، درختوں کی عبادت شروع کر دی، مزاروں کی عبادت شروع کر دی، نہ جانے کیا کیا کر لیا لوگوں نے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا اس دنیا میں مقصد یہی تھا کہ وہ کعبۃ اللہ جس کے اندر 360 بت رکھ کر کے لوگ اس کا طواف کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ حق یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، بتوں کو پرستش نہ کی جائے، ان کی بات نہ مانی جائے۔ اللہ کے نبی نے سارے 360 بت اٹھا کر کے باہر پھینک دیا کعبۃ اللہ کے، اور آج تک بھی اللہ رب العالمین نے کعبۃ اللہ کو بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھا ہے۔ حاضرین، روئے زمین پر فرما بردار اور نافرمان کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ یہاں اچھے بھی ہیں اور یہاں برے بھی ہیں، لیکن فرشتے ایسے ہیں جو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ سور پھونکا جائے گا، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا خبر میں جتنے لوگ گڑے ہوئے ہیں، آج مرے تو بھی، 8 دن پہلے مرے تو بھی، 4,500 سال پہلے مرے تو بھی، سب کو ایک ہی ساتھ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، سب کو ایک ہی ساتھ اٹھ کر کھڑے ہونا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سے 450 سال پہلے، 4,500 سال پہلے اگر کوئی انتقال کر گئے ہیں وہ بھی خبر میں ہے، کل مرنے والا بھی خبر میں ہے، اور 100 سال بعد مرنے والا بھی خبر میں ہوگا، تو بتاؤ خبر کی زندگی کتنی لمبی ہے، خبر کی زندگی کتنی لمبی ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو انتقال کر چکے ہیں وہ آج بھی خبروں میں مدفون ہیں۔ ہمارے دادا پردادا، ان کے زمانے کے لوگ آج بھی خبر میں مدفون ہیں۔ خبر کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ اس لیے یہ 60 سال کی زندگی کی ہمیں بڑی فکر ہے، اس کے لیے ہم بڑی کوششیں کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ زندگی کی پوری محنت 60 سال کے پیچھے ہم نے لگا دی ہے۔ ذرا غور کرو، ہزاروں سال ہمیں خبر میں رہنا ہے،
ہم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟ میں نے کہا دنیا میں بیمار ہوتے ہیں، ایک ٹھوکر بھی لگتی ہے، ہاسپٹل ہے، ایک پریشانی بھی ہوتی ہے، دوست ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں جو ہماری ہر وقت مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بتاؤ خبر میں گرمی ہوگی تو ہم کس طرح اپنی گرمی کو دور کر سکتے ہیں؟ بتاؤ خبر میں پریشانی ہوگی تو ہم کیسے اپنے اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا ہے کوئی ہمیں مدد کرنے والا؟ یا کوئی ہے کہ جن کو ہم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے والدین، جن کو ہم دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، ہے کوئی جو اس پریشانی میں آ کر کے ہمارا ساتھ دے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ اولاد، یہ دنیا کی ساری زیب و زینت اللہ رب العالمین نے کچھ پل کے لیے اس کو بنایا ہے، اور اس سب کو ایک دن انسان کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے بتایا کہ جب ان کے پاس خبر کا تذکرہ بھی آتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ کر کے داڑھی سے پانی ٹپکنے لگتا، اس قدر عثمان رضی اللہ عنہ رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آئیے کچھ باتیں بتا کر کے میں اپنی آخری بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، ان هذه الامہ تبتلى فی قبورها۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اس امت کو خبروں میں آزمایا جائے گا، فلولا ان لا تدفنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ قسم اللہ کی کہ اگر تم اپنے مردوں کو خبروں میں دفن نہ کرتے تو میں اللہ سے کہتا، اللہ خبر کی جو آواز میں سنتا ہوں میری امت کو بھی سنا دے۔ میں کہتا اللہ خبر کی جو آواز مجھے سنائی دیتی، اللہ کے رسول کو سنائی دیتی تھی، یہ اللہ رب العالمین نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص بتایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو امت کو بتانا تھا۔ اللہ کے نبی کو امت کو بتانا تھا کہ خبر میں کیا تکلیفیں ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نہیں بتاتے تو ہم کو کیسے معلوم ہوتا؟ تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے لیے خاص ہیں، اور اللہ کے نبی قبرستان سے گزرتے تو کس کو کیا عذاب ہو رہا ہے وہ اللہ کے نبی کو دکھایا جاتا، اللہ کے نبی کو معلوم ہوتا کہ فلاں فلاں کو خبر میں اس طرح عذاب ہو رہا ہے۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، ایک مرتبہ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول قبرستان سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، آپ نے فرمایا صحابہ سے، اے میرے صحابہ، یہ خبر میں جو 2 لوگ دفن کیے گئے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا اس میں سے ایک آدمی پیشاب کے خطروں سے نہیں بچتا تھا جس کی وجہ سے اسے خبر میں تکلیف ہو رہی ہے، اور دوسرا آدمی چغلی کھاتا تھا، دوسروں کے بارے میں گلے شکوے شکایتیں کرتے ہوئے پھرتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا تھا، آپ کو معلوم تھا کہ اس وجہ سے بھی لوگوں کو خبر میں عذاب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کو بتانا ضروری ہے۔ عقل بھی یہی کہتی ہے اللہ کے نبی کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی کو نہیں بتائیں گے تو ہم کو کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خبر میں جو عذاب ہوتا ہے، جو اس کی چیخیں آتی ہیں وہ میں سنتا ہوں، اور مجھے یہ بھی خواہش تھی کہ یہ خبر کی عذاب کی آوازیں تم بھی سنو، لیکن تم اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، اگر خبر کی آواز تم کو سنائی دے گی تو پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے۔ اتنا خوف تمہارے دل میں پیدا ہوگا کہ میں دفن کروں گا تو عذاب ہوگا، یہ سوچ کر کے آپ خبر میں دفن کرنا ہی چھوڑ دیں گے، یہ چھوڑ دیں گے سمجھ کر کے میں نے جو ہے تم کو سننے سے منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خبر میں عذاب ہوتا ہے، اور خبر میں عذاب کی شروعات کب ہوتی ہے؟ ایک حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اذا فرغ احدکم من التشہد، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو جب تم میں سے کوئی شخص تشہد سے فارغ ہو جائے، تشہد جو ہم نماز پڑھتے ہیں، تشہد اخیر، آخری تشہد، یہ تشہد سے فارغ ہو جائیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔
4 چیزوں سے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ وہ چیزیں ان کو نصیب نہ ہوں. 4 چیزیں. اس میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلے دنیا کا فتنہ، آخرت کا فتنہ، دجال کا فتنہ اور خبر کا فتنہ. خبر کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، 5 وقت کی 5 نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خبر کا عذاب کس قدر ہوگا اور کیسی تکلیفیں ہوں گی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. حاضرین، اب آئیے آخری 5 منٹ میں خبر سے بچنے کے، عذاب سے بچنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور ہم دنیا میں ہیں تو تبھی ممکن ہے، پھر مرنے کے بعد اگر ہماری خواہش ہوگی تو ہم اس کو بالکل نہیں کر سکتے. آئیے ہم بتاتے ہیں کہ خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور کس کس طریقے سے قبر کے عذاب سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے. سب سے پہلی بات، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو ہر دن یا کم سے کم جتنا ممکن ہو سکے دنیا میں اس کو سورۃ الملک کی تلاوت کرنا چاہیے. سورۃ الملک قرآن مجید میں 29ویں پارے کی ایک سورت ہے، 29 پارے کا، جس سے آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. یہ پہلی آیت ہے. اس پوری سورت کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین انسان کو خبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. یہ ایسی سورت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ہر رات سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. ہر رات، زندگی کے ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے. اس لیے ضروری ہے کہ اس سورت کو دیکھ کر کے پڑھیں اور کوشش کریں کہ ہر رات اس سورت کو پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ، اس کا مفہوم بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کو المانعہ کہا ہے، یعنی یہ خبر کے عذاب سے روکنے والی سورت ہے. اللہ رب العالمین اس سورت کے پڑھنے والے کو خبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے. دوسری بات، انسان کو ہر نیک اور اچھا عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اعمال ہی ہیں جو انسان کو خبر کی عذاب سے بچا سکتے ہیں. ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری میں ہے اور دیگر حدیثی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے. جب انسان کو خبر میں رکھا جائے گا تو فَأَحَفَّهُ الْأَعْمَالِ، اعمال آ کر کے اس کو گھیر لیں گے. جیسے دنیا میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے، دوست گھیر لیتے ہیں، رشتہ دار گھیر لیتے ہیں، ہم کو آ کر کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ہم ساتھی دوست. ویسے خبر میں بھی ہمارے دوست ہیں کچھ، اور وہ دوست جیسے ہی خبر میں داخل ہوتے ہیں وہ آ کر کے گھیر لیتے ہیں اس کو، وہ آ کر کے اس سے دوستی کر لیتے ہیں. ارے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو خبر میں دوستی کر لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز خبر میں انسان کی دوست بن جاتی ہے، روزہ خبر میں انسان کا دوست بن جاتا ہے، صدقہ خبر میں انسان کا دوست بن جاتا ہے، تلاوت قرآن خبر میں انسان کا دوست بن جاتا ہے. یہ اولاد کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، ماں باپ بھی کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. جو بھی خدمت ہے وہ دنیا میں، مرنے کے بعد ماں باپ کی خدمت بھی ختم. انسان اگر خود مر گیا تو دنیا میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، انسان کی موجودگی میں ماں باپ مر گئے تب بھی خدمت نہیں کر سکتا. تو انسان موت کی وجہ سے ہر چیز کرنے سے مجبور ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کو خبر میں کام آئیں گے اور وہ نور بنیں گے، اس کے لیے روشنی بنیں گے. اللہ رب العالمین، صحیح ترمذی میں ہے، جب خبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو ایک خوبصورت فرشتہ، نہایت ہی خوبصورت فرشتہ، سفید کپڑے پہن کر کے بہت ہی عمدہ خوشبو لگائے ہوئے خبر میں حاضر ہوتا ہے. خبر میں جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو مدفون، یعنی خبر میں دفن ہوا آدمی پوچھتا ہے ارے بھائی تم کون ہو؟ تو فرشتے کا جواب ہوتا ہے انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں. فرشتے کو دیکھ کر کے جو میت ہے خبر میں دفن ہوا وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے
کہ میں قیامت تک جب تک تجھے اٹھایا جائے گا میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، اور پھر دونوں کی دوستی بن جاتی ہے اور قیامت تک بھی وہ اسی کے ساتھ میں رہتا ہے۔ یہ نیک عمل ہے۔ اسی جگہ حدیث میں یہ بھی آیا کہ اگر برا عمل کرنے والا انسان مر گیا، دنیا میں کوئی اچھا عمل نہیں کیا، نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، حج چھوڑ دیا، زکوٰۃ چھوڑ دیا، صدقات چھوڑ دیا، ہر نیک عمل کو پیچھے چھوڑا، ہر برے عمل کو ساتھ لے کر چلتا رہا، تو اس کے سامنے ایک برا فرشتہ آئے گا، کالا فرشتہ آئے گا، اس کے جسم پر بہت برے کپڑے ہوں گے اور اس کے جسم سے بہت بدبو اور گندگی نکلتی ہوگی، اور پھر وہ قبر میں اسی کے ساتھ رہے گا۔ قبر میں آدمی مدفون پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ بتائے گا میں تمہارا برا عمل ہوں اور قیامت تک بھی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہمارے خیر خواہ ہیں، اچھے لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن قبر میں ہمارے نیک اعمال ہی ہم کو ساتھ آنے والے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کرو اور ہر اچھے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ توحید، یہ ہماری نیک عبادتیں، نیک دعائیں، ماں باپ کی خدمات، نیک اولاد، یہ سب ہمارے کل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں، اور قبر میں بھی اللہ رب العالمین ان کو ہمارے کام لائیں گے، تو ہم کو نیک اور بہتر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات، قبر کے عذاب سے بچنے کی کئی چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، اس میں سے ایک چیز ہے اگر کسی کی موت اتفاق سے جمعہ کے دن ہو گئی تو اللہ رب العالمین اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، لیکن اس کے لیے توحید پرست ہونا شرط ہے، یہ بھی سن لیں۔ ہر جمعہ میں مرنے والا انسان قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے گا۔ جمعہ کے دن مرنا یہ نیک موت کی علامت ہے، اور جمعہ کے دن انتقال کرنا یہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہونے کے ذرائع میں سے ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی شرط توحید ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ چوتھی بات، شہید، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جیسے صحابہ کرام شہید ہیں، اللہ رب العالمین شہیدوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور شہیدوں کے جسم کو مٹی بھی نہیں کھاتی، جس طرح ان کا انتقال ہوا ہے وہ قبر سے ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو ویسے ہی اللہ قیامت میں اپنے قبر سے اٹھائے گا۔ تو شہادت کی موت، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی موت، اور شہادت کی کئی قسمیں ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، شہادت کی کئی قسمیں ہیں، ان کسی قسم میں بھی اگر انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اور اس کے بعد دعا ہی ایسا ہتھیار ہے جو انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں، ہر فرض نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، واعوذ بک من فتنة عذاب القبر، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ دجال کے فتنے سے، اللہ قبر کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ قرض سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ سب دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کرتے تھے؟ آخری تشہد میں۔ اگر میں سوال کروں کہ یہ دعا کس کو یاد ہے، میرا خیال ہے 100 میں سے ایک آدمی کو مشکل سے یاد ہوگی۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور جیسے حالات میں پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ 100 میں سے شاید ایک آدمی کو یہ دعا یاد ہوگی، اور آج تک شاید کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ یہ آخری تشہد میں پڑھنا ہے، اور آج تک کسی کو یہ دعا معلوم بھی نہیں ہوگی کہ آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے۔ بتاؤ کیسے ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ باتیں تو بہت بڑی ہیں، اگر کسی کو یہاں پر کھڑا کیا جائے تو میرے سے اچھا 2 گھنٹے بول سکتے ہیں، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے، جب دین کی حفاظت کی باری آتی ہے، اپنے آپ کو عذاب قبر سے محفوظ کرنے کی باری آتی ہے، ہم سب اس میں ناکام ہیں۔ میرے بھائیو، دین سیکھو، توحید سیکھو، دعائیں سیکھو، قرآن سیکھو۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، آپ 10 اولاد پیدا کر کے اس دنیا سے جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ
10 گھر بنا کر کے، 50 سائٹ بنا کر کے، 50 ایکڑ زمین بنا کر کے چلے جائیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے آنکھوں کے سامنے کروڑوں کی اربوں کی جائیداد بنائے، 1 روپیہ کھائے بغیر اس دنیا سے چلے گئے. کیا لے کر گئے ساتھ میں؟ لوگ کیا بول رہے ہیں ان کو؟ یہ کچھ ہمارے قبر میں کام آنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں. ہمارا سیکھا ہوا ایک ایک قرآن کا لفظ نور ہے ہمارے واسطے. ہماری سیکھی ہوئی ایک ایک دعا یہ قبر کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہمارے واسطے. ہم تذکیر، نصیحت اور اچھی باتیں صرف جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جمعہ ختم ہونے کے بعد گیٹ میں آتے ہیں، وہیں سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. کب ہماری اصلاح ہوگی؟ کب ہماری درستگی ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں بڑے بڑے جلسے کریں، ہزاروں روپے خرچ کریں، کوئی کھانا کھلانے کے لیے آگے بڑھے گا، کوئی گوشت دینے کے لیے آگے بڑھے گا. عمل کون کرے گا؟ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا. فاطمہ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اگر کسی نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی تو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. فاطمہ کو ناراض کیا تو اس نے مجھے ناراض کیا. اللہ کے رسول نے فاطمہ کو سامنے کھڑا کیا. سامنے کھڑا کر کے اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. کہا فاطمہ اپنے آپ کو عذاب قبر سے اور اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں تمہارے کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ تمہارے باپ تو نبیوں کے سردار ہیں، تم کو کل قیامت کے دن بچا لیں گے. نہیں بیٹی، تجھ کو اگر کوئی چیز بچائے گی تو تیرا عمل بچائے گا، تیرا عمل بچائے گا. تو عمل کر، ورنہ تیرا باپ نبیوں کا سردار ہے، تجھے کل قیامت دن بچا کر کے جنت نقل کرائے گا، یہ ہرگز مت سمجھنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر فاطمہ سے کہا. اب بتاؤ ہمیں اور آپ کو کون بچائے گا؟ ہم نبی کی اولاد تو نہیں ہیں، اولیاء کی اولاد تو نہیں ہیں، صحابہ کی اولاد تو نہیں ہیں. صرف اور صرف ہمارا عمل ہی ہمیں اس دنیا میں کامیاب کر سکتا ہے. یہ نام، یہ عہدہ، یہ دولت، یہ عیش و آرام، یہ اولاد، یہ بڑے بڑے نام، بڑے بڑی جائیدادیں سب ختم ہونے والی ہیں. میرے بھائیو، قرآن سیکھو، توحید سیکھو، دعائیں سیکھو، یہی قبر کے عذاب سے ہمیں بچانے والے ہیں. ہمارا ایمان جاگنے کی ضرورت ہے. ہر انسان اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے پوری دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. میرا عمل کیا ہے؟ آج ہی اور ابھی میرا انتقال ہوا، ہر انسان کا ہو سکتا ہے، ہو گیا تو بتاؤ میں کیا کامیاب ہو سکتا ہوں؟ اگر نہیں ہو سکتا ہوں تو مجھے اچھے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہو سکتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے. اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم سے، ہر فتنے سے اللہ رب العالمین محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگ، ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ ان کے ہر نیک عمل کو قبول فرمائے. اللہ ان کے ہر صدقے کو، خیرات کو قبول فرمائے. اللہ ان سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. ہمارے جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین، دادا دادی، بڑے جتنے بھی بزرگ، بھائی بہن جتنے بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کی مغفرت فرمائے، قبر کے عذاب سے ان سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین قبر میں جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے، ہر قسم کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں دنیا میں زندہ ہیں، عبرت حاصل کر کے ہر اچھا عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثے سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.